OIC کے نام پہ جو 59 کنٹریز متحد ہوئی تھیں, اور یہ شاید آپ کو یاد ہوگا مسجد اقصیٰ کے اندر جو آگ جلی تھی 1960s کے اندر, تبھی OIC کا قیام ہوا. اسرائیل کہہ رہا ہے کہ وہ جوتی کی نوک پہ, امریکہ کہہ رہا ہے کہ وہ جوتی کی نوک پہ. پاکستان بھی اٹھ کے کھڑا ہو گیا, 2 بم مار دیں وہاں پہ اور کہے کہ بھائی ہم بھی نہیں مانتے کسی قانون کو, پھر ایسی کی تیسی ٹٹ فار ٹیٹ. اسلام درس دیتا ہے کہ تم نے جبر کے سامنے اٹھ کھڑے ہونا ہے. ایسا ہی ہے. بدر سے لے کے کربلا تک ہی درس دیا گیا. وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر فلسطین کی مالی مدد کے نام پہ سب سے بڑا فراڈ ہو رہا ہے اس وقت. اللہ اکبر. مسلمانوں کا قتل عام کرنے کے لیے, ان کی نسل کشی کرنے کے لیے, ان کو اسیسنیٹ کرنے کے لیے ایک آرمی تیار ہو رہی ہے. تو ایسے برانڈ کو جو ہے وہ ہم لعنت بھی نہیں بھیجتے. میں اگر ترجمانی کروں اوورال پاکستانی میڈیا کی تو I'm sorry to say, بات میں کیمرے پہ کہہ رہا ہوں کہ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ آپ اتنے منافق نکلیں گے. تو جی علی بھائی کیسے جا رہے ہیں پوڈ کاسٹ؟ بڑی زیادہ انفارمیٹیو ہوتے ہیں اور بہت کوشش کرتے ہیں سر, کوشش کرتے ہیں آپ کے پوڈ کاسٹ سننے کا. سر مائی آنر. کوشش کرتے ہیں. پاکستان کے جو ہے معاملات کوئی بہتری کی طرف دیکھ رہے ہیں, کوئی نیئر فیوچر کچھ ہوں گے؟ ڈاکٹر صاحب ابھی تک تو جو حالات لگ رہے ہیں وہ جن کی نیت ہے ٹھیک کرنے کی, وہ لگ نہیں رہی کہ وہ اس کو ٹھیک کریں. آپ جب تک عوام کو اس کا مینڈیٹ نہیں دیں گے نا, ایسے امید کی جا سکتی ہے اچھے کی. امید تو سر دیکھیں, وہ تو بینگ مسلم ہمیں امید اچھے کی رکھنی چاہیے. نا امیدی کفر ہے. نا امیدی کفر ہے, لیکن یہ ہے کہ ان کے کوئی حرکتیں لگ نہیں رہی ایسی. اچھا, نا امیدی سے بڑی ایک چیز ہے جس پہ ہم تمام تر لوگ جو ہے اس وقت جو ہے وہ اس میں ملوث ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں گفتگو کی حد تک, عملی طور پہ تو ہم جو ہے کچھ نہیں کرتے, چاہے وہ کوئی بھی میدان ہو. فلسطین کا ایشو ہے, اس پہ ڈیفینیٹلی ہر انفلوئنسر نے کئی بار بات کی ہے. آپ کا کیا ٹیک ہے کہ یہ فلسطین کے جو ایشو ہے, یہ پہلے تو بتائیں کیوں ہے یہ ایشو, وائی, کیا وجہ ہے کہ اتنی یہ ایشو ہی کیوں ہے. اس کے بعد ہم اس پہ بات کریں گے کہ اس ایشو کو ریزالو کرنے کے لیے جو OIC کے نام پہ جو 59 کنٹریز متحد ہوئی تھیں, اور یہ شاید آپ کو یاد ہوگا مسجد اقصیٰ کے اندر جو آگ جلی تھی 1960s کے اندر, تبھی OIC کا قیام ہوا تھا. تو OIC بیسیکلی کوئی یہ فائنینشیل کمیٹی نہیں ہے یا کوئی ایک گینگ نہیں بنا ہوا 60 ملکوں کا تقریباً کہ ہم نے بس متحد ہونا ہے. یہ بیسیکلی اس کاز کے اوپر بنا تھا. اور آج جو اسرائیل کا ظلم, بربریت, اور جس طرح جو ہے وہ بچوں کے ساتھ ظلم ڈھا رہا ہے, جس طرح وہاں پہ عورتوں کے ساتھ ظلم ڈھا رہا ہے, تو بین الاقوامی قوانین اس بارے میں کیا کہتے ہیں, اور کیوں UN جو ہے وہ خاموش ہے, ایک بالکل پتلا بنی ہوئی ہے ان کے آگے. کیا مفاد ہے, چھوٹا سا ٹکڑا ہے, کیا اتنا انفلوئنس کیسے کر لیا انہوں نے؟ ڈاکٹر صاحب پہلے تو بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے یہ والا ٹاپک اٹھایا, یہ بہت بہت امپورٹنٹ تھا. اینڈ آئی ایم شیور کہ آپ کی دیکھا دیکھی اور لوگ بھی جو ہے وہ اس پہ بات کریں گے. آپ کو یاد ہوگا ابھی تھوڑے دنوں پہلے ICC نے, انٹرنیشنل کرمنل کورٹ نے ایک ورڈکٹ دیا اپنا. اس میں ایک تو انہوں نے سیز فائر کا بولا ہے, اور ICC کے پروسیکیوٹر نے نیتن یاہو کے وارنٹ کی اپیل کی ہے, اور ICC نے اس وارنٹ کو جو ہے وہ جاری کرنے کی آمادگی بھی ظاہر کر دی. امریکہ نے کہا کہ یو کانٹ ڈو دیٹ. اینتھنی بلنکن کا یہ اسٹیٹمنٹ ہے کہ ہم نے تو ICC کو فنڈ کیا تھا افریقن کنٹریز کے لیے اور عرب کنٹریز کے لیے. یہ اسرائیل پہ کب سے اس نے اریسٹ وارنٹ جاری کرنا شروع کر دیے. آخر میں اسرائیل کا جو وزیر اعظم ہے اس کا یہ اسٹیٹمنٹ تھا کہ یہ لا ہم پہ اپلائی نہیں ہوتا ہے. آپ رو رہے ہیں UNO کو, جو کہ ایک ایسی باڈی ہے کہ جس کے پاس کوئی جورسڈکشن نہیں ہے اوور اینی کنٹری. یہاں پہ ICC ہے, ICJ ہے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس, اور ICC ہے جو باقاعدہ طور پہ انٹرنیشنل لا کو انٹرپریٹ کر کے امپلیمنٹ کرواتے ہیں. اسرائیل کہہ رہا ہے کہ وہ جوتی کی نوک پہ, امریکہ کہہ رہا ہے کہ وہ جوتی کی نوک پہ. اچھا, یہ جو بدماشی ہے, یہ میں یہ کہتا ہوں کہ بدماشی کے بدلے جو ہمارا ایک لٹریچر ہمیں سکھاتا ہے کہ والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص, بھائی آنکھ کے بدلے آنکھ, کان کے بدلے کان, یہ ایک بڑا اسٹریٹ کلیئر چیز ہے. اور سم ہاؤ میں یہ سمجھتا ہوں کیونکہ ہم لوگ اس کے مکلف نہیں ہیں کہ اس پہ کوئی فتویٰ جاری کر سکیں, لیکن وہ کنڈیشنز تو ایک عام بچے کو بھی سمجھ آ رہی ہے, وہ آ چکی ہیں جس پہ جہاد فرض ہو جاتا ہے ہر مسلمان کے اوپر. یہ جو 57 58 59 ملک ہے مسلمان کے,
یہ کیوں خاموش ہیں اور کیا مصلحت ہے؟ ٹھیک ہے مان لیا یہ بات آپ کی جسٹیفائڈ ہے کہ اسرائیل نے قوانین ماننے سے انکار ہو گیا, تو پاکستان بھی اٹھ کے کھڑا ہو گیا, 2 بم مار دیں وہاں پہ اور کہے بھائی ہم بھی نہیں مانتے کسی قانون کو, پھر ایسے کی تیسے ٹٹ فار ٹیٹ. کیا ہم اس کے مکلف نہیں ہے کہ ہمارے اندر اتنا دم خم نہیں ہے؟ میں نے یہ جملہ سنا تھا ڈاکٹر صاحب, آپ نے بڑی اچھی بات کی جو آپ نے آیت بھی کوٹ کی یہاں پہ. میں اور آپ ہم دونوں آئی ایم شیور, اور دیکھنے والے جو ہمارے ہیں, ہم وائلنس کے قائل نہیں ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, ہم تشدد کے قائل نہیں ہیں. ڈیفینس کے ہیں, لیکن ڈیفینس کے ہیں, اٹیک کے نہیں ہے, ڈیفینس کے. یہ جو کہا گیا ہے نا کہ اسلام امن کا درس دیتا ہے, یہ پہلے بھی گفتگو آپ پہ ہو رہی تھی آپ کے کچھ دیگر معززین کے ساتھ. اسلام امن کا درس دیتا ہے, اسلام امن کا درس دیتا ہے, اسلام غیرت کا درس دیتا ہے. ہاں بالکل. اسلام حمیت کا درس دیتا ہے. اسلام یہ نہیں کہتا کہ اگر تمہیں مار پڑ رہی ہے تو پھر مار کھاتے رہو. اسلام درس دیتا ہے کہ تم نے جبر کے سامنے اٹھ کھڑے ہونا ہے. بدر سے لے کے کربلا تک ہی درس دیا گیا. تعداد تھوڑی ہے, ڈزنٹ میٹر. تمہارے پاس ساز و سامان نہیں ہے, وسائل نہیں ہے, ڈزنٹ میٹر. تم نے جبر کے خلاف کھڑے ہونا ہے, مدد اوپر سے آ جائے گی, وہ اس کا کام ہے. تم نے سٹینڈ لیا یا نہیں لیا, سٹینڈ لے لیا تو 313 بھی غالب آ جائیں گے, 313 کافی رہتے ہیں. تو آپ نے صرف اور صرف وہ نیت کرنی. یہاں پرابلم کیا آ رہی ہے سر, یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان کے پاس بھی تو ایٹم بام ہے نا, وہ اسرائیل کو ایٹم بام سے تباہ کر دے. وہ ایٹم بام جس ڈبے میں رکھا ہوا نا سر آپ نے, اس کی چابی آپ کے پاس. میں آپ کو بات بتاؤں, یہ بڑی ایڈوانس گفتگو ہے ایٹم بم تک کہ میں تو صرف یہ بات کر لوں, ایک میرا اپنا ایک بلیف ہے کہ صرف اور صرف ہم لوگ یہ اتنا اسٹینڈ لے لینا کہ بس دیٹس اٹ اینڈ بی ریڈی, وی آر کمنگ. مطلب لائک ورڈ ایک میسج دے دیں, کمنگ ہاؤ, کہ مطلب بس وی ول انیشیٹ وار, وی آر ریڈی ٹو فائٹ, ختم. مطلب آپ جو ہے یہ کلیئر کٹ میسج دے دیں کہ یار اب ہم کھڑے ہیں, ٹھیک ہے, ہم یہ 5 ملک 10 ملک 15 ملک جو بھی ہیں یہاں پہ, تو آپ کو پتہ ہے فرانس نے حمایت کی ہے, بالکل ٹھیک ہے, آئرلینڈ نے فلسطین کو کر لیا, اس کے بعد رشیا نے جو ہے وہ حمایت کی ہے. دیکھیں وہ ملک جو اسلام کا جہاں پہ تصور ہی نہیں ہے, وہ بھی انسانیت کے گراؤنڈز کے اوپر کھڑے ہو گئے نا, ہیومینیٹیرین کازز کے اوپر, ان گراؤنڈز کے اوپر کھڑے ہو کے اسٹینڈ لے لیا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. انسانیت تو پھر سیکنڈری ہو گئی. ہم پتہ نہیں کس نسل کے ہیں, ہمیں کیا نظر نہیں آ رہا یہ جبر. اچھا, اور کیا ہم اگر مالی مدد کسی تنظیم سے کر دیں فلسطین کے حوالے سے, کیا ہماری ذمہ داری پوری ہو گئی؟ بڑی ذمہ. بالکل بھی نہیں. مالی مدد بھی وہ جو ان تک پہنچ نہیں رہی ہے. میری کئی فلسطینی صحافیوں سے میں مسلسل رابطے میں رہتا ہوں, وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر فلسطین کی مالی مدد کے نام پہ سب سے بڑا فراڈ ہو رہا ہے اس وقت. اللہ اکبر. میں آپ کو بتا نہیں سکتا, میں پتہ نہیں کیوں ہم ان کے خون کا سودا کر رہے ہیں. یہاں پہ اربوں روپے کا فراڈ ہوا ہے. آپ نے, ہم جیسے فلسطینیوں کا خون بھی ہم نے بیچا ہے, بہت لٹرل بیچنے سے میڈ اے فارچون آؤٹ آف اٹ. ڈاکٹر صاحب, وی میڈ اے فارچون آؤٹ. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ امداد جب پہنچ نہیں رہی ہے, یہ کس کے نام پہ امداد مانگ رہے ہیں, کون ہے جو امداد مانگ رہا ہے؟ لیکن ویسے ایک بات ہے کہ 1-2 آرگنائزیشن جن کو میں جانتا ہوں, میں نے وٹنس کیا, بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. الخدمت کام بہت اچھا کر رہی ہے, بڑا زبردست کام کرتی ہے. بلکہ سینیٹر مشتاق صاحب جو ہیں, جو میں حقیقت بات ہوں, انہوں نے عہدہ اپنے جوتے کی نوک پہ رکھا گیا, ایسی کی تیسی, ایسے. I'm a fan of him in this regard. اور مطلب آنیسٹلی آئی بلیو کہ وہ بڑا ایک بہترین کام کر رہے ہیں, اور ان کی یقینی طور پہ جو عملی. ڈاکٹر صاحب ایک سوال ہے میرا آپ سے. دیکھیں, ہمیں یہ لگتا ہے, اور یہ بات آپ کی ٹھیک ہے, کہ اسرائیل انوینسیبل ہے. ابھی لاسٹ جو ایران نے حملہ کیا ہے, یہ ون آف دوز ریئرسٹ تھا کہ حملہ ہوا ہے. اچھا, اب اس کے پیچھے ایران کی اپنی پولیٹیکل ریزنز ہیں, اس میں ہم انڈلج نہیں ہوتے ہیں. یہ ہوش ایران کو پہلے بھی آ سکتی تھی. خود پہ جب وار ہوا تو آپ کو یاد آ گیا کہ چلو ہم نے بھی, ہمارے پاس بھی صلاحیت ہے, ہم بھی حملہ کر سکتے ہیں. لیکن چلے آپ نے کر دیا, آپ نے یہ دکھا دیا کہ وہ انوینسیبل نہیں ہے. آئرن ڈوم ڈاج ہو سکتا ہے, آپ حملہ کر سکتے ہو. اگین آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ آپ ہر چیز کا حل جنگ ہے. آپ کسی کو جب پھینٹی پڑتے دیکھ رہے ہو ڈاکٹر صاحب, سب سے پہلا کام کیا کریں گے آپ؟ اب اس کے ہاتھ کو روکتے ہیں. Obviously. اس کے ہاتھ کو, جس ہاتھ سے وہ مار رہا ہوتا ہے نا, اس ہاتھ کو آپ سب سے پہلے پکڑتے ہیں. اسرائیل کا ہاتھ کیا ہے سر؟ آپ نے, آج بھی ٹرکی ٹریڈ کر رہا ہے اسرائیل کے ساتھ, آج بھی ایسے فائنینشیل بائیکاٹ ہونا چاہیے. مار تو وہی پڑتی ہے نا. اب بزنس مین کو آپ نے مارنا ہے تو اس کو مارنا اس کے بزنس, اس کی تو دکان بند کریں گے تو پھر وہ اس کو تکلیف ہوگی. میرا یہ ماننا ہے, میرے پاس جو حل ہے وہ یہ ہے کہ ہم یہاں پہ یہ بات کر رہے ہیں کہ پیپسی بائک آؤٹ کر دیں یا کولا بائک آؤٹ کر دیں, کوئی بھی مطلب اسرائیل پروڈکٹس بائک آؤٹ کر دیں. میں یہ سمجھتا ہوں دس از ناٹ اے سلیوشن. ونس اگین میری اپنی رائے ہے,
ہاں مائکرو لیول کے اوپر تو ہے, لیکن میکرو لیول پہ سوچنا ہے کہ حکومتوں کو بائیک آؤٹ کر دینا چاہیے کہ ہم نے یہ پروڈکٹس اپنے ملک کے اندر انٹر نہیں ہونے دینے نا, پھر تو بائیک آؤٹ ہے. ٹھیک ہے, یہ تو اویلیبل بھی ہے, یہ تو فراڈ ہے نا. اس کا مطلب ہے ان کی پروڈکٹ تو بک رہی ہے, یہاں پہ جو ایک ہول سیلر یا ایک ڈسٹریبیوٹرز ہیں پاکستان کے, وہ تو بلینز آف ڈالرز انویسٹ کر ررہے ہیں ان کی کمپنیز کے اندر, اور ٹھیک ہے ان کا اسٹاک سم ہاؤ بک رہا ہے. یہ آپ کو بھی پتا ہے, ہمیں بھی پتا ہے. میک ڈونلڈ کے بعد آج بھی بڑا رش لگا ڈاکٹر صاحب اس سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, ایسے ہی ایک برانڈ ہے KFC یا میک ڈونلڈ, بوائک آؤٹ ہوا, خالی ہو گئی, ریسٹورینٹس خالی ہو گئے, انہوں نے پرائسز ڈراپ کر دی. یقین کیجیے اگلے دن وہاں پہ رش. علی بھائی سوشل میڈیا انفلوئنسرز کو انہوں نے ہائر کیا, باقاعدہ طور پہ کمپین لانچ کی. انہوں نے وہاں پہ بڑا دکھ سے کہا کہ یہ امپلائمنٹ ہے یہاں پہ, اور کیا, حالانکہ اس پہ ہمارا ٹیک تو بڑا جو ہے وہ کلیئر تھا. ہم نے کہا کہ یار میک ڈونلڈ اگر ایڈ دے رہا ہے اسرائیل کی آرمی کو, تو وہ ایک ڈونیشن یا وہ ایک چیریٹیبل کاز میں نہیں دے رہا ہے, یا وہ ہیومینیٹیرین گراؤنڈس میں نہیں دے رہا, وہ ایک ملٹری ایڈ دے رہا ہے, وہ فوج کو فیڈ کر رہا ہے, دیٹ آرمی جس نے اٹیک کرنا ہے مظلوم فلسطینیوں کے اوپر, تو مطلب مسلمانوں کا قتل عام کرنے کے لیے, ان کی نسل کشی کرنے کے لیے, ان کو اسیسینیٹ کرنے کے لیے ایک آرمی تیار ہو رہی ہے. تو ایسے برانڈ کو جو ہے وہ ہم لعنت بھی نہیں بیچتے. ٹھیک ہے, تو چاہے وہ تم مجھے مفت دو میں نہیں خریدوں گا. ٹھیک ہے, مجھے تمہارے برگر کے اندر جو ہے نا اپنے مسلمان بھائی کا گوشت نظر آتا ہے, اور تمہارے کولا کے اندر اپنے مسلمان بچوں کا خون نظر آتا ہے. سمپل از دیٹ. اس سب کے ہٹ کے میں ایک بات کرنا چاہوں گا, کیا حل ہے آپ کے نظر کے اندر؟ دیکھیں پرابلمس پہ ہر کوئی بات کر رہا ہے, سولوشن پہ کوئی بات نہیں کر رہا. آپ کو اور مجھے کیا کرنا چاہیے؟ ہم کیا ایسے اقدامات کریں کہ ہم قیامت والے دن ان کے اگر سرخرو ہو جائیں, رب کی عدالت کے اندر بری ذمہ ہو جائیں؟ ہم نے تو اپنے آپ کو بری ذمہ کرنا ہے نا. بالکل. آپ کے مطابق کیا ایسا؟ دیکھیں سر, فارن پالیسی کے حوالے سے تو ڈیفینیٹلی کوئی ڈپلومیٹ اس کا بہتر آنسر دے سکے گا, لیکن بینگ اے جرنلسٹ جتنا ہم نے اس کو پڑھا ہے نا سر, دے آل ہیو ٹو کٹ ٹائز ود دیم. اس حملے جو ابھی ہو رہا ہے, اس سے 2 سال پہلے ابراہیم اکارڈز ہوئے, آپ کو پتہ ہے. ان ابراہیم اکارڈز کے اندر آپ کی جو UAE کی اسٹیٹس ہیں, عرب اسٹیٹس ہیں, وہ انہوں نے ریکگنائز کر لیا کہ جانتے ہوئے کہ بھی یہ غاصب ہے. دیکھیے آپ کیا ہوتا تھا ہمارے پرانے معاشرے میں, کہتے تھے اس فلاں آدمی کا حقہ پانی بند کر دو. وہ حقہ پانی بیسکلی آج بھی ہمیں غلط العام میں لگتا ہے کہ وہ کھانے پینے کو حقہ پانی کہتے ہیں. حقہ پانی بیسکلی کہا جاتا تھا فرینڈشپ کو, کہ جس آدمی کا حقہ پانی بند ہوتا تھا نا, بیسکلی وہ ڈیرا رکھتا تھا, وہاں پہ حقہ پیتے تھے, وہ فرینڈشپ سرکل ہوتا تھا. سوشل بائیک آؤٹ کرتے ہیں, آئسولیٹ کرتے ہیں سوشلی اس کو. جب تک آپ ایک ایسی اسٹیٹ کا جو بمشکل کراچی جتنی ہوگی اور اس میں 50 لاکھ اس کی آبادی ہے, کوئی بھی نیٹو نہیں ہے وہاں کا, سارے باہر سے اٹھ کے آئے ہوئے ہیں وہاں پہ, آپ ان کا سوشل بوائک آؤٹ کرتے ہیں, وہاں پہ کوئی اناج نہیں اگتا سر, وہاں پہ کسی چیز کی پروڈکشن نہیں ہوتی ہے, سارا کچھ وہ امپورٹ کرتے ہیں. بطور صحافی میں مطلب کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہے ہیں جو آپ کر سکتے ہیں؟ میں اگر ترجمانی کروں اوور آل پاکستانی میڈیا کی, تو I'm sorry to say, بات میں کیمرے پہ کہہ رہا ہوں کہ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ آپ اتنے منافق نکلیں گے. اتنی منافقت اس میڈیا نے شو کی ہے. 1-2 مہینے جب تک ریٹنگ آ سکتی تھی فلسطین کے مدعے کو لے کے, انہوں نے اس پہ بات کی ہے. ان سے پوچھے کہ کیا آج فلسطینی مائیں گود اجڑنا ان کی رک گئی ہے؟ کیا آج بچے ذبح ہونا بند ہو گئے؟ پہلے سے زیادہ ہو رہے ہیں. رفح کا ابھی کا واقعہ, آپ نے کتنی رپورٹنگ کی, جتنی اب اگین یہ ایک ایسا ناسور ہے جو کہ عوام کو بھٹکا رہا ہے. فضول قسم کے شام کو 7 بجے سرکس لگے گی, فضول قسم کے ٹاپکس پہ بات ہو رہی ہے, فلاں نے یہ اسٹیٹمنٹ دے دی, فلاں نے اگریشن بڑھائے گی آپ کو, اور آپ کو سینسٹائز کر رہی ہے. کیا آپ کو لگتا ہے اسی منافقت کی وجہ سے میڈیا کو بھی سزا یہ ملی ہے کہ میڈیا کا لوگوں نے بائک آؤٹ کر دیا؟ اب لوگ میڈیا دیکھتے ہی نہیں ہیں پاکستان کے اندر خاص طور پہ. مطلب اگر آپ دیکھیں تو پہلے گھر کی ریکوائرمنٹ تھی ڈش یا کیبل, اب کیبل والے تو رو رہے ہیں بیچارے. اور مجھے کیبل آن کیے کئی مہینے ہو جاتے ہیں, میں خود اپنا پروگرام کرتا ہوں, میں یقین کیجیے سوائے انڈیا پاکستان کے میچ کے آپ کو ٹی وی کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. اب آپ نیٹ فلکس دیکھتے ہو یا ہر بندے کے اپنے صحافی جو ہیں وہ پسندیدہ صحافی ہیں. اب تو اتنا لوگ جو ہے وہ ٹائم کانشیس ہو گئے ہیں کہ اگر میں آپ کو سنتا ہوں نا, تو میں نے آپ کا رات کو 12 بجے پوڈ کاسٹ لگانا ہے اور اپنی مرضی کا ٹاپک وہ آپ آگے کرنا ہے, وہ سن کے وہ 4 منٹ سن کے میں نے بند کر دینا, ختم بات. تو خیر قصیدہ خواہ سر, میں صحافی تو کہتے ہی نہیں, ہم تو قصیدہ. اس کو ریپ اپ کرتے ہیں کہ ہر مسلمان کی کچھ ذمہ داری ہیں. ہمارا بطور مسلمان حق ہے, فلسطین مسلمانوں کا ہمارے اوپر حق ہے
کہ ہم ان کی مدد کریں جس طرح مرضی کریں. اگر آپ صحافی ہیں تو آپ, میں کہہ رہا ہوں اگر آپ صحافی ہیں تو آپ آواز اٹھا کے اپنا حق جو ہے وہ ادا کر سکتے ہیں. اگر میں تاجر ہوں, کہیں نہ کہیں چلیں کچھ فائنینشلی ایڈ دے کے یا کچھ بھی جو میرے پاس ہے, جس چیز کا میں مکلف ہوں. دیکھیں ہم ایک اسٹیٹ کے اندر رہتے ہیں اور ہم اپنے اسٹیٹ کے اندر فساد برپا نہیں کرنا چاہتے یا اسٹیٹ پالیسیز کو مست نہیں کرنا چاہتے, لیکن somehow میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کے پاں بہت بڑا ہتھیار ہے, وہ ہے کیمرے کا ہتھیار. اگر آپ پینچ کرتے رہیں گے حکمرانوں کو تو somehow شاید کسی کے اندر غیرت آ جائے. اور ہمارے حکمران ہی تھے نا سینیٹر مشتاق جیسے, انہوں نے بھی تو غیرت کا مظاہرہ کیا, انہوں نے بھی تو ایوان کو لات ماری, اپنے عہدے کو لات ماری, انہوں نے کہا جوتے کی نوک پہ میں چلا. ٹھیک ہے, تو باقی دعا تو آبویسلی ایک بہت بڑا ٹول ہے, وہ ہمیں کرنی چاہیے. باقی کلیکٹیولی اس کی میرا خیال ہے ہمیں کوئی ایک ایسی پالیسی بنانی چاہیے کہ کہیں ہماری آواز زیادہ افیکٹو ہو جائے. آپ نے سمجھتا ہے ایک ایسا مدعا کہ جو براہ راست جس کا ہم سے تعلق ہے وہ کشمیر کا ہے, ہم نے اس کو چھوڑ دیا ہے, وہ اسٹیٹ پالیسی میں جو میڈیا پالیسی ہے اس کا حصہ نہیں ہے اب. تو ہاؤ کین یو ایکسپیکٹ کہ فلسطین, اگر ڈسٹینس دیکھا جاتا ہے, جیسے ڈسٹینس بڑھتا جاتا ہے انٹرسٹ ختم ہوتا جاتا ہے, تو جو ہمارا براہ راست مدعا ہے اس کو تو ہم نے چھوڑ دیا. ہم نے اس سے باؤنڈری لائن ہے جو ہمارا, ہم کہتے ہیں کہ ہمارا پرابلم ہے, جس کے لیے ایک وزارت مختص ہے, شہرک ہے, وزارت مختص کی ہوئی آپ نے, چیئرمین کشمیر اسٹینڈنگ کمیٹی ہے سینیٹ کے اندر پراپر, ایگزیکٹلی اس کے چیئرمین کی بڑی مراد ہوتی ہیں, اس تک کو ہم نے اگر فراموش کر دیا تو فلسطین صرف وہ شاید ہم نے کمیٹی اس لیے بنائی ہے کہ ہم کسی نہ کسی بندے کو اوبلائج کر سکیں, اس کو مراد دے سکیں, ایمینٹیز اور فیسلٹیز دے سکیں. کئی سال تک ایک صاحب ہیں وہ اوبلائج رہے بھی ہیں. کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو فلسطین کا ایشو ہے ریزالو ہو جائے گا نیئر فیوچر؟ سر دیکھیں ریزالو مجھے یہ لگ رہا ہے کم سے کم اس دفعہ ریکگنائز ہو چکا ہوا ہے. ایک چیز جو اچھی ہوئی ہے نا, مظلوم کا خون رائگاں نہیں جاتا ہوتا. آپ دیکھیں یورپ بول رہا ہے, امریکہ بول رہا ہے, احتجاج ہو رہا ہے, وہ کنٹریز ہر جگہ ہو رہے ہیں. سر فلسطین کا ایشو جو ہے وہ ریکگنائز ہو چکا ہے کہ یس دیر از این ایشو, دیر از اے جینوسائیڈ. ریکگنائزیشن سے زیادہ ریزالونگ زیادہ بہتر نہیں ہے. The next step is always first you detect the problem that and first you accept the diagnose ہوتا ہے پھر ٹریٹ ہوتا ہے. ہاں پہلے آپ مانتے ہو کہ پرابلم ہے, پھر آپ ڈائگنوز کرتے ہو, پھر ٹریٹ کرتے ہو. The first stage has been cleared and I'm very much certain کہ انشاءاللہ in our lives I'll be able to see a free Palestine. انشاءاللہ. باقی مسلمان ملکوں کی منافقت تو ہم سب کے سامنے ہی ہے. جو ترکی جو ہے اوپر سے جو باتیں کر رہا ہے اور اندر سے ٹریڈ جو ہے وہ اس کی غالباً $120 ملین پر منتھ کی ٹریڈ ہے, جو کہ ایویڈنٹ ہے, ہر جگہ آپ کو یہ فگرز ملیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارے مظلوم فلسطین بھائیوں کی جو ہے مدد کرے, ان کے اوپر رحمتوں کا نزول فرمائے, اور کوئی ایسا غیرت مند جرت مند لیڈر جو ہے وہ پیدا کرتے مسلم امہ کے اندر جو کہ ان کی مدد کو نکلے. اور میں اس میں تو ایک کال ہے, اور میرے خیال سے آپ اور ہم بھی شاید سڑکوں پہ ہوں گے اور ہم پیدل جانے کو تیار ہیں. باقی تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم, اور بڑا اچھا لگا آپ کو. تو میڈیا پہ دیکھتے رہے ہیں آج تک. سر ہم آپ کو دیکھتے رہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. تھینک یو.